مسائل نماز جنازہ۔ سوال نمبر 1، نماز جنازہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ اگر فرض کفایہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نیز غائبانہ نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یوں ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی ادا کر لے تو سب بری و ذمہ ہو گئے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچی تھی اور نہیں آئے وہ سب گناہ گار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا، اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ نیز میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، لہٰذا غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ اگلا سوال ہے، نماز جنازہ میں نمازی کے لیے کون کون سی شرائط ہیں؟ نماز جنازہ میں مصلی یعنی نمازی کے لحاظ سے تو وہی شرطیں ہیں جو مطلق نماز کی ہیں۔ مثلا نمبر 1، طہارت، یعنی مصلی کا نماز حکمیہ اور حقیقیہ سے پاک ہونا، نیز اس کے کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 2، ستر عورت۔ نمبر 3، قبلہ کو منہ ہونا۔ نمبر 4، نیت، اس میں وقت شرط نہیں، اور تکبیر تحریمہ یعنی نماز جنازہ رکن ہے، شرط نہیں۔ سوال نمبر 3، نماز جنازہ میں میت سے متعلق کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں؟ نماز جنازہ میں میت سے تعلق رکھنے والی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، میت کا مسلمان ہونا۔ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا، تو اگر مردہ پیدا ہوا بلکہ اگر نصف سے کم باہر نکلا اس وقت زندہ تھا اور اکثر باہر نکلنے سے پیشتر مر گیا تو اس کی بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ نمبر 2، میت کے بدن و کفن کا پاک ہونا۔ بدن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسے غسل دیا گیا ہو یا غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم کرایا گیا ہو، اور کفن پہنانے سے پیشتر اس کے بدن سے نجاست نکلی تو دھو ڈالی جائے، اور بعد میں خارج ہوئی تو دھونے کی حاجت نہیں۔ اور کفن پاک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پاک کفن پہنایا جائے، اور بعد میں اگر نجاست خارج ہوئی اور کفن آلودہ ہوا تو حرج نہیں۔ نمبر 3، جنازہ کا وہاں موجود ہونا، یعنی کل یا اکثر یا نصف ما سر کے موجود ہونا، لہٰذا غائب کی نماز نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، جنازہ زمین پر رکھا ہونا یا ہاتھ پر ہونا مگر قریب ہو، اگر جانور وغیرہ پر لدا ہو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 5، جنازہ مصلی کے آگے قبلہ کو ہونا، اگر مصلی کے پیچھے ہوگا نماز صحیح نہ ہوگی، اور اگر جنازہ الٹا رکھا یعنی امام کے دانے میت کا قدم ہو تو نماز ہو جائے گی، مگر قصداً ایسا کیا تو گناہ گار ہے۔ نمبر 6، میت کا وہ حصہ بدن جس کا چھپانا فرض ہے چھپا ہو۔ نمبر 7، میت امام کے محاذی ہو، یعنی اگر ایک میت ہے تو اس کا کوئی حصہ بدن امام کے محاذی یعنی برابر ہو، اور چند ہوں تو کسی ایک کا حصہ بدن امام کے محاذی ہونا کافی ہے۔ اگلا سوال ہے، نماز جنازہ کے کتنے ارکان یعنی فرض اور کتنی سنتیں ہیں؟ نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں، ایک 4 بار اللہ اکبر کہنا، دوسرا قیام، اور اس میں 3 سنت مؤکدہ ہیں۔ نمبر 1، ثنا، نمبر 2، درود شریف، نمبر 3، میت کے لیے دعا۔ اگلا سوال ہے، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بیان کیجیے۔ مقتدی اس طرح نیت کرے، میں نے نیت کی اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے۔ اب امام اور مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے باندھ دیں اور ثنا پڑھیں۔ اس میں وتعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک ولا الہ غیرک پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں، پھر درود ابراہیم پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور دعا پڑھیں، یعنی امام تکبیریں بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ۔ باقی تمام اذکار
امام اور مقتدی سب آہستہ پڑھیں۔ دعا کے بعد پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ اگلا سوال ہے، کسی کو جنازے کی ادھوری جماعت ملی تو بقیہ کس طرح پڑھے؟ مسبوق یعنی جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئی ہوں وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعا وغیرہ پڑے گا تو پوری کرنے سے قبل لوگ جنازے کو کندھے تک اٹھا لیں گے تو صرف تکبیریں کہہ لے، دعا وغیرہ چھوڑ دے، اور چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا تو جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا شامل ہو جائے، اور امام کے سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہے، پھر سلام پھیر دے۔ اگلا سوال ہے، جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھی تو کس چیز کی احتیاط کرنا ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے، جوتا یا چپل پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ جنازہ اگر اوقات ممنوعہ یعنی کسی مکروہ وقت میں لایا گیا تو اسی وقت پڑھیں، کوئی کراہت نہیں۔ کراہت اس صورت میں ہے کہ پیشتر یعنی پہلے سے تیار موجود ہے اور دیر کر دی یہاں تک کہ وقت کراہت آ گیا۔ اگلا سوال ہے، اگر کئی جنازے جمع ہوں تو کیا ایک ساتھ سب کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نیز اس صورت میں امام کے سامنے جنازوں کو رکھنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ چند جنازے ایک ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں اختیار ہے کہ سب کو آگے پیچھے رکھیں، یعنی سب کا سینہ امام کے سامنے ہو، یا قطار بند یعنی ایک کے پاؤں کی سید میں دوسرے کا سرہانہ اور دوسرے کے پاؤں کی سید میں تیسرے کا سرہانہ۔ ایک اور مسئلہ، امام طاہر نہ تھا تو نماز پھر پڑھیں اگر مقتدی طاہر ہوں کہ جب امام کی نہ ہوئی کسی کی نہ ہوئی، اور اگر امام طاہر تھا اور مقتدی بلا طہارت تو اعادہ نہ کیا جائے کہ اگرچہ مقتدیوں کی نہ ہوئی مگر امام کی تو ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنازہ میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا 2 قرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنازہ لے کر جلد چلا کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ مر گئے انہیں برا نہ کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔ آپ ہی سے روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے بعد آپ کا بوسہ لیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی جان اس کے قرض کے ساتھ لٹکی ہوتی ہے جب تک اسے ادا نہ کر دیا جائے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں کا حکم دیا: مریض کی مزاج پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، چھینک پر یرحمک اللہ کہنا، کمزوروں کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، اسلام کے پھیلانے کا اور قسم پوری کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازہ کے ساتھ چل رہا ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ خلاصہ کلام، میت کا بوسہ لینا جائز ہے، میت کو برا بھلا کہنا منع ہے، میت کو جلدی دفن کرنے کا حکم ہے، میت کی جانب سے قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنا واجب ہے، جنازہ کے ساتھ چلنا سنت ہے، جنازے کے ساتھ چلنے کا عظیم اجر ہے، جنازے کے ساتھ جانے والا میت کو رکھنے سے قبل نہ بیٹھے، عورتوں کا جنازے کے ساتھ چلنا منع ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفيته منا فتوفه